اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ ایک دم اللہ کی آواز آ گئی، رضوان، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ بادشاہی ہمیشہ کی، جوانی ہمیشہ کی، صحت ہمیشہ کی، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی ہے۔ ثم انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا میرے دیدار سے محروم ہوں گے، بعد میں ذکر کیا جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ جہنم کا عذاب تھوڑا ہے اور اللہ کے دیدار سے محرومی کا عذاب بڑا ہے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے کہ سورے جنتیوں کو اکٹھا کرے گا میدان مزید میں۔ جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، اس شیشے کے درمیان میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ گول دائرہ، ایسے ایک گول دائرہ تھا چمکدار۔ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا نہیں، بتاؤ کیا ہے؟ کہا یہ میدان ہے جنت الفردوس کا، اس کا نام ہے مزید۔ یہ اللہ نے رکھا ہے اپنے دیدار کے لیے، یہاں اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا۔ جبریل ہیں سدرۃ المنتہا پر، جو کائنات کی آخری حد ہے، اس کے آگے اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں پہنچ کے جبریل نے کہا تھا معراج میں، یا رسول اللہ بس میری حد ختم، میرا ویزا ختم، اجل بار تھوڑا ویزا تو ہے، تسی جاؤ۔ ان کو وہاں سے طٰہٰ مسجد میں آنے میں یہ دیکھو چٹکی کی آواز آئی ہے، اتنی دیر میں یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی تیز رفتار ہستی، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، میں اس کی لمبائی نہیں دیکھ سکا۔ جبریل، یہاں اللہ اپنے بندوں کو بلائے گا اور فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے یار وہ جنت کے کھانے تو شہی کوئی نہیں، وہ دنیا کے کھانے لگیں گے۔ پھر اللہ کہے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ تو وہ ایسا شربت پئیں گے کہ انہیں معین سلسبیل کے شربت نظر آئیں گے، کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا ان کو پھل کھلاؤ۔ تو اللہ کے دسترخوان کے پھل کے سامنے جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح لگیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا انہیں کپڑے پہناؤ۔ اتنے کوئی وکھرے کمرے تو ہیں کوئی نہیں، کتنے ارب بندے کتنے کمرے چاہیے جن کپڑے وٹاؤن واسطے، تو کپڑے بھی ایک جوڑا نہیں 100 جوڑے ہر ایک دے اتنے، 100 جوڑے لاؤنے پویں، میرے جانے تو موٹے رہ گئے ہیں جی، تو پھر تو 100 پاؤنے بھی ہوئے تو وچ ہی کم رہ جاسی۔ ایک نور کی چمک اٹھے گی، پہلے 100 غائب ہو جائیں گے، نئے 100 سن رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ 100 جوڑے ختم، کدھر گئے؟ اللہ کے علم غیب میں۔ 100 نئے آ گئے، کہاں سے آئے؟ اللہ کے علم غیب سے۔ پوری جنت میں کوئی واشنگ مشین نہیں، کوئی صابن نہیں، کوئی غسل خانہ نہیں، کوئی ٹوائلٹ نہیں، کوئی نالی نہیں، کوئی گٹر نہیں، پاکیزہ جگہ ہے، پاک جگہ۔ تھوک کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، پخانہ کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، چھینک کوئی نہیں، کھانسی کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، موت کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، دکھ کوئی نہیں، صدمہ کوئی نہیں، غربت کوئی نہیں۔ بادشاہی جوانی ہمیشہ کی، بادشاہی ہمیشہ کی، صحت ہمیشہ کی، خوشیاں ہمیشہ کی، دکھ درد دفن ہو گئے، بڑھاپا دفن ہو گیا، کوئی دانت میں درد نہیں، کوئی آنکھ میں درد نہیں، کوئی پیٹ میں درد نہیں، کوئی کمر میں درد نہیں، ہمیشہ کی جوان۔ 6 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، یوسف علیہ السلام کا حسن اور خوبصورتی، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ایسے ایسے ہلتے تھے، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ بٹن آف، ٹائم کا بٹن آف، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال۔ اور اخلاق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی غصہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ کہے گا جوڑے پہناؤ، اور جنت کی ایمان والی عورتوں کو، حوروں کو جو جوڑا پہنائے جائیں گے، اس کا جو سب سے اوپر والا جوڑا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا۔ وہ نہیں ہوتا لہنگا اور غرارہ، 3 میل دلہن کو پہناتے ہیں نا، تو وہ تو ایڈا سارا ہوتا ہے، کوئی بیچاری چاہ کٹور دی ایڈیاں کمزور ہیں، پیزے کھا کھا جوانی کسی کوئی نہیں، وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، موتیوں سے ڈھکا ہوگا، اور سلک کے بال چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیں گے، اتنے 125 فٹ لمبے بال ہوں گے، اس میں جوئیں نہیں ہوں گی، لیکھیں نہیں ہوں گی، اس میں موتی ہیرے جواہرات ہوں گے۔ کپڑے پہن لیے، پھر اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ہوا اتنی سمجھدار ہوگی کہ تم بیوی کو خوشبو دو، اور کوئی مجھے خوشبو لگا، تو تمہاری بیوی تمہیں ایسی خوشبو نہیں لگائے گی جیسے وہ ہوا تمہیں خوشبو لگائے گی۔ تو جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے
میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، تو میرے بندوں میرے وعدے پورے ہو گئے؟ تو سب کہیں گے یا اللہ سب وعدے پورے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک وعدہ باقی ہے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ دوزخ سے بچا لیا، نیکیوں کو بھاری کر دیا، پل صراط سے گزار دیا، جہنم سے بچا لیا، جنت میں پہنچا دیا، اپنے عذاب سے بچا لیا، ان کیڑا وعدہ جڑا باقی ہے؟ تو اللہ کہیں گے ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، ایک وعدہ باقی ہے جو اب پورا ہونے لگا ہے۔ تو سارے ایک دم اللہ کی آواز آ گئی رضوان۔ رضوان کون ہے؟ جو جنت کا بڑا جی ایم چیئرمین رضوان ربی وسعدی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کریں، میں ان سے بات کروں، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کیا کہے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کتنے ارب خرب لوگ ہوں گے جنت میں، ایک ایک ایمان والے مرد ایمان والی عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ راضی ہو؟ کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ راضی ہو؟ کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ راضی ہو؟ سب کو پوچھے گا، سب کو۔ پانچوں کا ٹائم ہے نہیں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، ٹائم ہوتا تو پھر تھک جاندے نا، ٹائم ہے ہی کوئی نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا، سب کا حال پوچھا۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جب بیماری سے ٹھیک ہو گئے آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ وہ ان دنوں سے اچھے تھے۔ انہوں نے کہا جی توبہ توبہ توبہ، کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ دن میں ایک دفعہ اللہ عرشوں سے پوچھتا تھا ایوب کی حال ہے، اس پوچھ میں وہ لذت تھی جو اب صحت میں نہیں ہے۔ تو جب آپ یوں اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور اللہ پردے ہٹا کے مسکرا رہا ہو اور آپ کا نام لے کر پوچھ رہا ہو کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں جنت سے بھی بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے بڑی کیا چیز ہے؟ کہا جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں گا، موجہ کرو۔ تو سارے جنتی کہیں گے یا اللہ پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ بیان میاں چنوں میں ہو رہا ہے۔ تو یہ میاں چنوں والے کہیں گے یا اللہ ہم نے نمازیں تو پڑھی اور ٹکریں ماریاں ساریاں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسا حسین ہے۔ سب جنتی یہ کہیں گے، سب اکٹھے ایک دم یا اللہ ایک سجدے کی اجازت دے دو کہ ہم تجھے دیکھ کے سجدہ کریں جیسے بغیر دیکھے سجدہ کرتے، ایک سجدہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے تمہارے سجدے معاف کر دیے، طالما اطعتم لی الابدان واعنیتم لی الوجوہ، بہت لمبا عرصہ تم نے اپنے بدن تھکائے، اپنے چہروں پہ آنسو بہائے، میں تمہیں دیکھتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ اگر میں سجدے کی اجازت دوں تو میں میزبان تم مہمان، تو میں تمہیں کام کہوں، یہ تو میری غیرت کے خلاف ہے، کوئی سجدہ نہیں۔ تو بھائیو میرا اللہ کہتا ہے تلک الجنۃ التی اورثتموہا، وہ رہی جنت جس کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا، بما کنتم تعملون، جو تم مجھے راضی کرتے تھے۔ موجہ کرو، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو، ہنیئا کھاؤ، پخانہ نہیں، پیو پیشاب نہیں، موجہ کرو۔ تو بھائیو یہ تو قید خانہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے۔ کیا ہے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، یہ دو بڑے بادشاہوں کے نام ہیں، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو تم ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ تو مٹ جانے کا گھر ہے بھائیو، چھوڑ جانے کا گھر ہے بھائیو، اللہ کو راضی کر کے مر جائیں، اللہ کی قسم کامیاب ہے، اللہ کو راضی کر کے مر جائیں۔